الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے اس دنیا دے اندر کچھ لوگاں نو ایسا مقام عطا کیتا ہوندا ہے، ایسی فضیلت اور ایسی شان عطا فرمائی ہوندی ہے کہ ساری کائنات انہاں دے مقام اور انہاں دی شان دے اتے رشک کریندی ہے. بڑا ہی اللہ دی طرف انہاں نو مقام ملا ہوندا ہے، بڑی ہی اللہ دی طرف انہاں نو شان ملی ہوئی ہوندی ہے. اور انہاں عظیم لوگاں دے وچوں جنہوں اللہ رب العزت نے بڑیاں شاناں بڑے مقام عطا فرمائے، انہاں دے وچوں ایک ہستی ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلماناں دے دوجے خلیفہ. بڑا ہی اللہ پاک نے انہاں نوں مقام اور بڑا ہی مرتبہ عطا فرمایا ہے. اسلام تو پہلے بھی بہادری دے اندر، شجاعت دے اندر اور دلیری دے اندر بڑے ہی مشہور ہن. اتنے زیادہ بہادر انسان ہن کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا نا چاہ کے اللہ کو دعا فرمائی کہ یا اللہ انہاں نو ہدایت دے، انہاں نو اسلام دے اور انہاں دے ذریعے اسلام دی عزت بنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی یا اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل اسنو یا ود عمر بن خطاب انہاں دے وچوں یا اللہ جیڑا تینوں پسند آندا ہے انہاں دے وچوں کہیں ایک بندے نو اسلام دی توفیق دے اور انہاں دے ذریعے اسلام نو عزت اور غلبہ عطا فرما. کیونکہ عمر بن حشام جیڑا ابو جہل دے نام تو مشہور ہے، وہ بھی مکے دا سردار ہے اور اس دی بھی گل منی دی اور سنی دی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی بہادراں دی لسٹ چاندے ہن، بڑے شجاع بڑے دلیر اور بہادر انسان ہن اور گل انہاں دی بھی کوئی اگلا نہیں موڑ سکدا ہوندا. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں بندہ دا نا چاہ کے اللہ کو دعا فرمائی یا اللہ جیڑا انہاں دے وچوں تینوں پسند ہے اس دے ذریعے اسلام نو غلبہ اور عزت عطا فرما. انہاں دے وچوں کوئی مسلمان ہو سی اسلام نو غلبہ مل سی، اسلام نو عزت مل سی، اسلام دا روب اور دبدبہ بنوے سی. چنانچہ اللہ رب العزت دے دربار دے اندر قبولیت اور پسندیدگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حصے دے اندر لکھی ہوئی ہے. اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت عطا فرما دیتی. ایک دیہڑے محفل دے وچ بیٹھے ہیں اور جس طرح کے دوجے کافر ہن اسلام دے نال دشمنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دشمنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے تک اسلام قبول نہیں کیتا انہوں بھی ان یار دشمنی ہے اسلام دے نال بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی. ایک دیہڑے بیٹھا
مکہ دے سرداراں آکھا بھئی کون بندہ ہے جڑا ونج کے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ونج کے جان تو ختم کر رہے وے، انہاں نو قتل کر رہے وے، تاکہ اے جھگڑا، اے رولا، اے جڑا سارے اندر ایک نواں مذہب دین اے ختم ہو ونجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس وقت کافر ہن اور دشمنی بھی اسلام دی ذہن چاہی، اے تیار ہو گئے، نہ آکھا میں وینا کون ہے مینوں روکن والا، میں بہادر ہاں، دلیر ہاں، اے کم میں کرے ساں۔ جیڑا بندہ سارے پیورارے دے دین نو چھوڑ کے ایک نواں دین گھن کے آیا ہے، اس نو میں ون کے قتل کرے ساں۔ چلدے چلدے ویندے پین، بڑے غصے دے نال تلوار چاہ کے کوئی ایک صحابی مل دین، اے عمر خیر ہوئے، بڑے غصے نال حضرت عمر نے اپنا ارادہ دسا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے میں قتل کرن دے ارادے نال پہ وینا کہ انہوں نے ایک نواں دین ایجاد کر کے دے اور میں انہوں نے ختم کرنا ہے۔ وہ بھی صحابی ہن جیرے اگو ملے ہن، انہوں عرض کیتا اے عمر انہیں بعد ونجے، پہلے اپنے گھر دا حال چاہ گن، دین اسلام تیرے گھر داخل ہو چکا ہے، تیری ہمشیرہ اور تیرا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر دا حال چاہ، پیچھے ونجی اس پاسے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غصے دے اندر مزید اضافہ ہو گیا کہ میں جیرے کام واسطے جیری دشمنی واسطے ویندا پیاں او دین میرے گھر داخل ہو گیا ہے۔ گھر داخل ہونے قرآن پڑھن دی آواز آندی پئی ہوندی ہے، جنہیں داخل ہونے انہاں دی ہمشیرہ انہاں دا بہنوئی قرآن دے ورکے جلدی جلدی چھپا چھوڑے دن کہ حضرت عمر آ گئے، نقصان پہنچا رہے سن، قرآن دی توہین کر چھوڑے سن، کیونکہ اس وقت کافر ہن۔ انہوں نے پوچھا انہیں آواز پئی آندی ہے کیری شے پڑھ دے پیا ہے، انہاں نہ دسا، غصے دے اندر آ کے اپنے بہنوئی نو کٹنا شروع کر دیتا، اپنے بھنویے نو مارنا شروع کر دیتا، اتنے تک حضرت عمر دی ہمشیرہ سامنے آ گئی۔ اتنے غصے دے اندر آن کہ حضرت عمر نے اپنی ہمشیرہ نو مارنا شروع کر دیتا، غصے دے اندر کوئی پتہ نہ چلا، ہمشیرہ دا جسم میں جو خون نکلنا شروع ہو گیا، اور اس ہمشیرہ نے فرمایا اے عمر جس خطاب دا تو پتر ہے میں بھی اسے خطاب دی دیاں، تیرے اندر جیرے بندے دا خون ہے تو میرے اندر بھی اسے دا خون ہے، تو مار مار کے نہ تھک تے میں مار کھانا کھانا نہ تھک ساں، دین اساں قبول کیتا ہے، نہ چھوڑیں دے تیرے دین، اس اپنے دین نو، تیرے ڈر تو کوئی دین نہیں چھوڑنا۔ اتنی جیرے کڑکدار گل کی تھی حضرت عمر دے سامنے، حضرت عمر ایک دفعہ رکے اور سوچا، اچانک ڈٹھا کہ میری ہمشیرہ اور میرے مارن دیئے تو اس دا خون پہ آند ہے، ایک اپنی احساس پیدا ہویا کہ میں کیڑا کام کی تھی کھلوتا، مرد ہو کے تے اپنی بھین نو میں مرندہ پیاں، اپنی ہمشیرہ نو میں لہو لہان کی تھی کھلوتا، بڑے شرمندہ ہوئے، اور شرمندہ ہونے دے وقت اور دل وچ خیال آیا کہ دیکھن گل سونا تا صحیح کیری گل ہے، اپنی ہمشیرہ نو آکھ دین وہ جیری شے پڑھ دے پیا ہے دیکھن مینوں ہی دیو میں ہی پڑھ داں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ دا پاکیزہ کلام ہے اور تساں اتنے تک اس نو ہاتھ نہ لا سکتی جتنے تک ون کے غسل نہ کریں دے، غسل کر کے آؤ، غسل کر کے آئے اور آ کے قرآن نو پڑھا، قرآن نو پڑھا، قرآن دل تے اثر کرن لگ گیا۔ ایک صحابی اس وقت گھر دے اندر جیرا کہ حضرت عمر دے بہنوئی اور انہاں دی ہمشیرہ نو قرآن سکھاؤن واسطے آیا بیٹھا آئی، اس نو بھی انہاں چھپا چھوڑائی بھی تینوں کی تھائیں سارا بھرا آ کے نقصان نہ پہنچا رہے وے۔ اس دیر ڈٹھا حضرت عمر قرآن پڑھ دے پین تے انہاں دے اثر ہوندا پہ ہے، فوراً باہر نکلو نہ فرمایا اے عمر تینوں خوشخبری ہوئے، سارے پیغمبر نے دعا کی تھی ہے، تو بندہ نہ چاہ کے ابو جہل دا اور تیرا، اور اللہ نے تیرے واسطے اس دعا نو قبول کر کے دے، تینوں اللہ نے اسلام دے واسطے چون کے دے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے حالت دے وچے تلوار چاہیے ہوئی حد دے وچے اسے حالت دے وچے روانہ ہوئے نے نبی علیہ السلام نے پوچھ دے نبی علیہ السلام کتنے مل سن، دسا گیا کہ زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابین انہاں دے گھر دے اندر مل سن، انہاں دا اپنا گھر مدینے تو مکے تو تھوڑا سائڈ تے کر کے باہر گھر ہے، انہاں دا دیرہ ہے، صحابہ کرام دین سکھن واسطے انہاں دے گھر دے اندر جمع ہوئے نے، نبی علیہ السلام تے انہاں نو دین سکھے نے تاکہ جیرے مکہ دے سردار ہیں کافر او نقصان نہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گیا دروازے تے، دروازہ کھٹکھٹایا،
ایک صحابی نے دروازہ کھولن تو پہلے جھاتی پائی ڈٹھا عمر بن خطاب ہاتھ تلوار چاہ کے دشمنی مشہور ہے اس دی بڑا دشمن اسلام دا مسلمانہ دا اور ہے بھی بڑا غصے والا بندہ اور ہے بھی بڑا بہادر بندہ تے اے جا بندہ اس حالت وچ آوے تو خیر نال تنیاں دا آ کے رسا یا رسول اللہ عمر بن خطاب کھڑا ہے تلوار چاہ کے اور اسلام دا دشمن ہے کی کیتا ونجے سانو حالات تو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی غلط ارادے نال آیا ہے نبی علیہ السلام فرمایا آن دیو اللہ نے اگر اس کو ہدایت دیتی ہو سی تو اس کو ہدایت دی توفیق ملوے سی نہیں تا وہ نقصان نہ پہنچا سکسی نبی علیہ السلام دے چاچے حضرت حمزہ وہ بھی عرب دے پہلوانہ دے وچ مشہور پہلوان ہن وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں وہ بیٹھے ہیں انہاں فرمایا عمر نو آن دیو اگر آیا چنگے ارادے نال تا ٹھیک نہیں تا میں حمزہ اسے دی تلوار گن کے تے اسے دی تلوار نہ روزہ سر لا سٹے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے نبی علیہ السلام دے سامنے نبی علیہ السلام نے گل میں چناب کے چھکا اور فرمایا اے عمر کنا ہدایت قبول کرے سی اے عمر اسلام قبول کر حضرت عمر فرمانے اس وقت میری زبان چو نکلا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ نبی علیہ السلام نے سامنے کلمہ پڑھا صحابہ کرام نے خوشی تو اتنی اچھی آواز نال تکبیر دا نعرہ بلند کیتا کہ پورے مکہ دی وادی اس نعرے نال گونج گئی سارے مسلمان خوش ہو گئے کہ آج سانو ایک انتہائی بہادر بندہ اسلام دا بندہ سانو مل گیا اسلام واسطے صحابہ کرام زمین تے خوش ہوئے نبی علیہ السلام خوش ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہونے اور فرمانے یا رسول اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام قبول کرن نال آسمان دے فرشتے بھی بڑے خوش ہیں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی کہ جہاں دے اسلام قبول کرن تو زمین دے ہوتے رون والے مسلمان اللہ دے نبی دے صحابہ بھی خوش ہوئے اور آسمان دے فرشتے بھی خوش ہوئے اللہ پاک نے اتنا مقام اتنی شان عطا فرمائی جلے اسلام قبول کر کے دا پوچھا کہ تسا مسلمانہ دے نزدیک سب تو زیادہ تنوں تکلیفاں دینے والا کون ہے جڑا تو نال سب تو زیادہ دشمنی رکھیں دے دسا گیا ابو جہل ہے کہ پہلے اس دے گھر وان کے اس نے دسا کے آنا کہ میں عمر مسلمان ہو گیا یہ کرنا ہی کر گیا وین بوا کھڑکے دین عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل دا باہر نکل دین اور خوش آمدید دین آ میرا پتریر اے میرا چچا زاد بھائی تینوں خوش آمدید ہوئے وعدہ خوش آمدید بعد کریں پہلے میری گل سن گئے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان قبول کر چکا تینوں یہ دسونا آیا وہ جلدی دروازہ بند کر کے اندر گھر بڑھ دے اتنے بہادر انسان جلے اسلام قبول کیتا فرمایا یا رسول اللہ ہن چھپ کے عبادت نہیں کرنی ہن عبادت کرنی ہے تو بیت اللہ شریف دے وچ ونج کے سارا دے سامنے عبادت کرنی ہے کوئی ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں جے کرنا انہیں دیکھن دیکھ سا میں کہ کریں دیں اور جس وقت ہجرت کی تھی سارے صحابہ چھپ کے ہجرت کی تھی خود نبی علیہ السلام بھی چھپ کے ہجرت کی تھی کیونکہ کافروں کی طرفوں نقصان دا خطرہ ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اتنا ڈر ہے کافروں دے دلاں دے وچ اتنے ڈردے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ حضرت عمر جس وقت ہجرت کرن واسطے ونجن لگے پہلے سارے مکہ دے وچ اعلان کیتا تلوار چاہ کے مکہ دی گلیاں پھرے اور اعلان کیتا کہ عمر بن خطاب ہجرت کر کے ویندا پیا اگر کسی نے اپنی عورتوں بیوہ کراونا ہوئے کسی نے اپنے بچوں یتیم کراونا ہوئے تو میرے راستے تے آ وینجائے کسی کافر دی جرت نہ ہوئی کہ حضرت عمر دے سامنے آ کے انہوں دا راستہ روک سکے اتنا روب اتنا دبدبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا اور انہوں دے نال اتنا اللہ پاک نے اسلام نو غلبہ عطا فرمایا کہ او مسلمان جیرے خانہ کعبہ دے وچ نماز نہ پڑھ سکدے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام قبول کرن دی وجہ تو انہوں خانہ کعبہ دے وچ نمازاں پڑھنیاں نصیب ہوئیاں اور وقت اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بڑا مرتبہ بڑی شان عطا فرمائی کتنی ہی بے شمار قرآن دی آیات تیری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر نازل ہوئی ہیں مثلا سورۃ النساء ہے 5واں سپارہ سورۃ النساء دی
چھویں رکوع دی کچھ آیات ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر نازل ہویاں. بڑا مشہور واقعہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ایک منافق انسان اور ایک یہودی دے درمیان جھگڑا ہو ویندا ہے. کسی معاملے دے اندر انہاں دا رولا پو ویندا ہے. منافق ظاہری طور تے اپنے آپ نو اسلام دا دعوے دار رکھدا ہے. ظاہری طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے نبی ہون دا بھی اقرار کریندا ہے. یہودی دے نال جھگڑا ہو ویندا ہے. یہودی اس منافق نو آکھدا ہے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی منیندا ہے. چلو انہیں کریں دیاں اساں اپنا جھگڑا تیرے پیغمبر دے کول گھن کے لگے ویندیاں. تیرا پیغمبر مینوں نہ تے اعتبار ہے کہ او جیڑا فیصلہ کرے سن سچا فیصلہ ہو سی, لہذا انہاں دے کول ون کے فیصلہ کرا گھندیاں. منافق نے دل دے اندر خطرہ پیدا ہو گیا کیونکہ منافق اس معاملے دے اندر اس جھگڑے دے اندر ناحق طور تے ہے, غلطی دے اندر ہے. منافق نو پتہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام دے کول فیصلہ گیا میرے خلاف فیصلہ مننا ہے. او یہودی نو آکھدا ہے کہ نہیں اللہ دے نبی دے کول نہ ویندے فیصلہ کرن واسطے. تہاڈا جڑا یہودیاں دا سردار اور یہودیاں دا جڑا تہاڈا وڈا مولوی کعب بن اشرف ہے اس دے کول ویندیاں اور اس دے کول ون کے اس کولو فیصلہ کر ویندیاں. اللہ پاک نے فرمایا نبی علیہ السلام نو میرے پیغمبر تساں انہاں نو دیکھ دے آؤ یہ دعوے کریں دین کہ اساں اللہ دی کتاب تے ایمان آندا ہے. اساں پہلیاں کتاباں نو بھی منیندیاں اللہ دے نبی نو بھی منیندیاں, لیکن جیلے فیصلہ کرن دی واری آندی ہے اللہ دا فیصلہ نہیں منے دے, اللہ دے نبی دا فیصلہ نہیں منے دے. طاغوت دے کول وینن, شیطان لوگاں دے کول وینن, گمراہ اور کافر لوگاں دے کول ون کے فیصلے کر وینن. حالانکہ انہاں نو منع بھی کر دیتا گیا کہ تساں گمراہ لوگاں دے کول ون کے فیصلے نہیں کراونے, گمراہ لوگاں دے کول نہیں وننا, اللہ اور اس دے نبی دے فیصلے تے عمل کرنا ہے. اور جس وقت معاملہ پسندر ہویا منافق اور یہودی دا, یہودی غالب آیا. یہودی آکھا نہیں تیرے نبی دے کول ون کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ون کے اساں فیصلہ کراونا ہے. نبی علیہ السلام دی محفل دے اندر پہنچ ویندن, آپ علیہ السلام دے سامنے معاملہ پیش کیتا ویندا ہے یہودی اور منافق دا. نبی علیہ السلام یہودی دے حق دے وچ فیصلہ کرنے کہ اس معاملے دے وچ تو سچا ہے اور اس منافق نو آدن کہ تو غلطی تے ہے, تو غلط ودا ہے. یہودی دے حق دے وچ فیصلہ ہو ویندا ہے. یہودی اور منافق نبی علیہ السلام دے دربار تو باہر نکل دین. منافق دے ذہن دے وچ خیال آندا ہے میرے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے, اس فیصلے نو میں اپنے حق وچ کس طرح کر سکدا. اچانک اس نو خیال آندا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے والے بندے اور کافراں نو دیکھ کے یہودیاں نو دیکھ کے انہاں نو ویسے ہی بڑا غصہ آ ویندا ہے. میں اپنا فیصلہ حضرت عمر دے کول گھن کے وینا. جس وقت میں اپنا فیصلہ انہاں دے سامنے رکھے ساں حضرت عمر دیکھ سن بھی سامنے یہودی ہے جیڑا منافق دا مخالف بن کے آیا کھلوتا ہے, میں تا ظاہری طور تے مسلمان بن کے ویساں. حضرت عمر کوئی گل سنے بغیر فوراً ہی فیصلہ میرے حق وچ کر دے سن, یہودی دے خلاف فیصلہ کر دے سن. مینوں ایک موقع ملوے سی, میرے حق دے وچ ایک فیصلہ آوے سی تا میں اگے گل کر سکساں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پہنچ وینن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ون کے او منافق اور یہودی اپنا معاملہ انہوں دے سامنے رکھے دن. اور جس وقت معاملہ انہوں دے سامنے پہنچ دے یہودی عرض کریں دے, یہودی آخ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ اے عمر بن خطاب یہ جڑا فیصلہ اساں تواڈے کول گھن کے آئے کھلوتے ہاں اے فیصلہ پہلے تواڈے نبی دے کول بھی پہنچ چکا ہی تواڈے نبی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق دے وچ فیصلہ کر چھوڑا ہے اور اس نے آکھا ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ عمر بن خطاب دے کولو بھی کروا گھنیا حضرت عمر اس کولو پوچھ دین کیا واقعی نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہودی دے حق دے وچ کیتا ہے یا کوئی نہ وہ بندہ بھی اقرار کریندا ہے بالکل نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیتا ہے یہودی دے حق دے وچ کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آخ دن اتھائی باؤ میں ہونے آندہ پیاں اپنے گھر دے اندر وینن گھروں تلوار چینن اور آکے منافق دی گردن لا چھوڑینن منافق نو قتل کر چھوڑینن اور فرمانن جیرا بندہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ نہ منے میں عمر دا فیصلہ اس واسطے یہ ہے کہ اس نو دنیا تے زندہ رہن دا بھی کوئی حق نہیں منافقہ نے پروپیگنڈا شروع کر دیتا کہ عمر بن خطاب نے ایک مسلمان نو قتل کر چھوڑے عمر بن خطاب دے کلو قصاص گدا ونجے جس وقت نبی علیہ السلام تک یہ گل پہنچ دیئے کہ عمر بن خطاب نے مسلمان نو قتل کر دیتا اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صفائی دے وچے قرآن دی سورۃ النساء دی آیات نازل فرما رہتیاں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا تو سن دیکھ سو جس وقت انہاں نو آکھا ویندا ہے منافقاں نو آکھا ویندا ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دی طرف آؤ اللہ نے جیڑی چیز نازل کیتی ہے قرآن اور سنت دی طرف آ ونجو قرآن اور سنت دے مطابق اپنے فیصلے حل کر گنو منافق نہ تو بڑے پیچھے ہٹ دین فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم تے جیلے انہاں دے اپنے کرتوتاں دی وجہ تو انہاں دیاں اپنیاں بدعمالیاں دی وجہ تو کوئی مصیبت پہنچ دیے و توارے کول آوینن ثم جاؤک یحلفون باللہ توارے کول آ کے اللہ دے نا دیاں قسماں چاونیاں شروع کر رہن ان اردنا الا احسانا و توفیقا کہ اساں تا بھلائی دا ارادہ کیتا ہے اساں تا ارادہ چنگا ہے اساں چاہندے اسے کہ دو بنداں دے فیصلے آ ونجن اساں اسے واسطے حضرت عمر دے کول گیا سے اساں کوئی شرارت دے ارادے نال نہ سے گئے اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم انہاں دے دل دے اندر جیڑی منافقت ہے انہاں دے دل دے اندر جیڑا گند بھرا ہویا ہے انہاں دے دل دے اندر جیڑے برے ارادے ہیں اللہ انہوں جاندہ ہے فآرز عنہم اے میرے پیغمبر تو سائنہ تو کنارہ کر ونجو اے منافق پروپیگنڈے کرن دے ودن کوئی نہ نہیں توجہ کرن دی ضرورت نہیں کوئی نہ دی گل دی طرف متوجہ ہون دی ضرورت نہیں وَإِذْهُمْ انہوں سمجھا چھوڑو نصیحت کر چھوڑو انہوں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا تے انہوں اپنی ذات دے متعلق واضح کر کے گل لس دیو واضح کر کے انہوں سمجھا دیو نصیحت کر دیو پروپیگنڈے کریں ودے انہ دے جھوٹے پروپیگنڈے خود اے منافق ہیں اپنی منافقت دی وجہ تو قتل ہوئیں کوئی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قصور کوئی نہیں اے آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق دے بچے اس موقع تے نازل ہوئیاں اور اسے موقع تے حضرت عمر نو فاروق دا لقب ملا حق اور باطل دے بچے فرق کرنا لا حضرت عمر فاروق اس تو بعد حضرت عمر دا یہ لقب بنا آج او لقب مشہور ہے حضرت عمر فاروق سنا چینیاں تو اس واقعے دے مطابق اور اس واقعے دے موقع تے یہ لقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان کتنی بلند ہے اس دا اندازہ خود اس گل تو کر گنو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب کہ اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی آونا ہویا تو عمر بن خطاب نبی بن کے آویا یعنی نبی ہون دی جیڑیاں صلاحیتاں خوبیاں وہ ساریاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر موجود ہیں اگر نبی کوئی آونا ہویا تو عمر بن خطاب نبی آویا
لیکن عمر بن خطاب نبی نہیں بن سکے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی، انہوں تو بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل ان اللہ جعل علی قلب عمر ان اللہ جعل الحق علی قلب عمر ولسانہ، کہ اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اتے بھی حق نو جاری فرما دیتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان دے اتے بھی حق نو جاری فرما دیتا ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل تے بھی حق دی گل ہوندی ہے اور انہاں دی زبان تے بھی حق دی گل ہوندی ہے. اس تو ایک مطلب معلوم ہویا کہ انہاں دے دل دے اندر منافقت کوئی نہیں. جیڑی حق دی گل دل دے اندر ہو سی، وہ حق دی گل زبان تے ہو سی. خالص بندے، مخلص بندے، صاف ستھرے بندے. اور دوجی کہ بعض دفعہ کوئی شریعت دا حکم آمنا ہوندا ہے اور اس شریعت حکم دے آن تو پہلے ہی اللہ پاک حضرت عمر دے دل دے اتے او گل الہام فرما رہے ہیں. حضرت عمر نبی علیہ السلام نے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ اے انہی ہونا چاہیے دائی، اور اس تو بعد وہ شریعت دا حکم آویں دائی. اے بھی حق جاری ہون دی دلیل کہ اللہ نے پہلے تو ہی حضرت عمر دے دل دے اتے حق جاری فرما رہے ہیں. کوئی شریعت دا حکم آونا ہوندا یا اللہ پہلے تو انہوں دے دل دے اندر روزہ الہام کر رہے ہیں، انہوں دے دل دے اندر روزہ خیال آویندا ہوندا ہے. خود فرمانے کہ قرآن دیاں 3 آیتاں ایسی ہیں کہ جیڑیاں میں اس وقت خواہش ظاہر کی تھی کہ یا رسول اللہ ایک کام انجی ہونا چاہیے، اور اسے مطابق قرآن دی آیت نازل ہو ویندی آئی. مثلا پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، اللہ پاک نے اس وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خواہش دے مطابق ایک حکم شریعت دا جاری فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت نو یاد کرو، اساڑی اس نعمت نو بھی تساں یاد کرو کہ بیت اللہ شریف نو اساں لوگاں دے اکٹھے ہون دی جگہ بنایا ہے اور امن دی جگہ بنایا ہے. پوری کائنات دے لوگ بیت اللہ شریف دے کول آ کے اکٹھے ہونے، پوری کائنات دے لوگ بیت اللہ شریف دے اندر اکٹھے ہونے اور امن و امان ہوندا ہے، کوئی بد امنی نہیں ہوندی. امن دی جگہ بنا رہتا سانے. اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ایک موقع تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے نال بیت اللہ شریف دا طواف پہ کرنن. طواف کرنیاں حضرت عمر فرمانن یا رسول اللہ اے مقام ابراہیم، وہ پتھر جس دیوتے کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دیاں دیواراں نو اچا کیتا آئی، اے نبی علیہ السلام اے مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دے بزرگ ہستی دے نال منصوب پتھر ہے، اے جگہ ابراہیم علیہ السلام دے نال منصوب ہے، اور اساں بیت اللہ دا طواف کرنیاں. بڑی ہی عظیم عبادت ہے بیت اللہ دا طواف کرنا. بیت اللہ دے طواف تو بعد میرا دل آخدا ہے شکرانے دے طور تے 2 نفل پڑھنے چاہیے اور اسے مقام ابراہیم دے کول پڑھنے چاہیے، کیونکہ بیت اللہ نو تعمیر کرنا والا حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہاں دے تعمیر دی وجہ تو اسانو یہ موقع مل گیا کہ اساں بیت اللہ دا طواف پہ کرنیاں. تو انہاں دے جیرے پتھر تے کھڑے ہو کے انہاں نے بیت اللہ دی تعمیر کی تھی، اسے دے کول کھلو کے تے اسانو 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے. حضرت عمر فرمانن میں اس خواہش دا اظہار کیتا، اتنے تک قرآن دی آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم نو نماز پڑھن دی جگہ بنا رہے ہو. مقام ابراہیم تے طواف تو فارغ ہون تو بعد نفل پڑھے کرو. چنانچہ شریعت دا یہ حکم جاری ہو گیا کہ جس وقت بھی کسی حاجی نے، کسی عمرہ کرنے والے بندے نے خانہ کعبہ دا طواف کرنا ہے، طواف تو بعد مقام ابراہیم تے 2 رکعت شکرانے دے نفل پڑھنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خواہش اور اللہ پاک نے اس نو قرآن بنا رہتا. دوجی آیت 22 سپارے دے اندر اللہ پاک نے پردے دا حکم بیان فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا یا رسول اللہ اساریاں مسلمان عورتاں پردہ نہیں کرنیاں، کافر بھی انہوں دیکھ دے ودے ہونن، منافق بھی انہوں دیکھ دین، اور مینوں یہ چنگا نہیں لگدا کہ ساریاں مسلمان عورتاں ہون، اساریاں مسلمان ماما بینا ہون، عزت دار اساریاں ماما بینا، تو انہوں کافر دیکھ دے ودے ہون، انہوں منافق دیکھ دے ودے ہون۔ اے میرے پاک پیغمبر انہوں حکم دیو کہ پردہ کیتا کریں، اپنے چہرے نو چھپایا کریں، لیکن نبی علیہ السلام نے پردے دا حکم نہ دیتا، کیونکہ جتنے تک اللہ دی طرفوں دین دا حکم نہ آوے نبی علیہ السلام نو اپنی طرفوں بولن دی اجازت کوئی نہیں۔ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ دا پیغمبر اپنی خواہش دے نال کدیں بھی کوئی گل نہیں کریندا، تیری بھی اللہ دے پیغمبر دی زبان دے وچوں گل نکلدی ہے اللہ دی وحی دے نال ہوندی ہے، چونکہ اللہ دی وحی نہیں آئی، اللہ دا حکم نہیں آیا، نبی علیہ السلام نے حکم نہیں دیتا، حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی تھی اور انہوں دی خواہش دے مطابق اللہ پاک نے قرآن دا حکم نازل فرما دیتا، یا ایہا النبیو، اے میرے نبی، اے میرے پاک پیغمبر، کل ازواجے کا اپنی بیویاں نو بھی حکم فرما رہے ہو، و بناتے کا اپنی بیٹیاں نو بھی حکم فرما رہے ہو، و نساء المؤمنین اور مومنہ دی جتنیاں بھی عورتیں ہیں ساریاں مسلمان عورتوں نو حکم فرما رہے ہو، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے چہرہ دے اتے اپنی چادر نو لڑکا کے رکھا کریں، یعنی پردہ کیتا کریں۔ حضرت عمر دی خواہش ہوئی اور اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما رہی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر فرمانن کہ تیجی آیت اللہ نے جیری میرے دل دے اندر خواہش ہوئی، میرے دل دے اندر ایک گل آئی اور اس دے مطابق اللہ پاک نے قرآن نازل فرما رہتا۔ 28 سپارہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو خطاب کر کے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیویاں دے متعلق عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک غزوے تو بعد، جہاد تو بعد بے شمار مال غنیمت اکٹھا ہو گیا، بہت زیادہ مال غنیمت آ گیا، مسلمان آندے وینن نبی علیہ السلام دے کول اپنی ضروریات دے مطابق مال گھندے وینن، کیونکہ مال غنیمت مسلمانہ دے وچ تقسیم پہ آندا ہے۔ ازواج مطہرات نے مشورہ کیتا کہ سارے مسلمان مال غنیمت دے وچوں حصہ گھندے پین، اساں بھی نبی دیاں بیویاں اسانوں بھی حصہ گھننا چاہیے۔ نبی علیہ السلام دے کو درخواست کرنیاں، یا رسول اللہ اس مال دے وچوں سارے واسطے بھی کوئی حصہ مقرر کرو۔ نبی علیہ السلام نو ایک گل پسند نہیں آئی کہ نبی دا گھر ہوئے تے نبی دے گھر دے وچ دنیا دی محبت نہیں آونی چاہیے، نبی دے گھر دے اندر رہن والا دے دل دے اندر دنیا دا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑے دل دے اندر دنیا دا لالچ آیا کیوں ہے؟ تساں یہ سوال کیتا کیوں ہے کہ سانو مال چاہیے؟ نبی علیہ السلام غصے ہو گئے، غصہ ہو کے اپنے ساری گھر دیاں بیویاں تو ناراض ہو کے اپنے گھر نو چھوڑ کے مسجد نبوی دے اندر اپنے حجرے دے اندر رہن لگ گئے۔ پورا مہینہ نبی علیہ السلام اپنی بیویاں تو ناراض ہو کے رہندن۔ حضرت عمر فرمانن میں اس موقع تے ہر بیوی دے کول گیا، نبی علیہ السلام دی ہر بیوی دے کول ون کے میں انہوں نے ایک گل آکھیے کہ تساں نبی دیاں بیویاں ہو، مقام تہاڈا بہت زیادہ، شان بھی تہاڈی بہت زیادہ، لیکن اللہ دا نبی تہاڈے تو ناراض ہے، اللہ دے نبی دے کولو معافی مانگنو، اور جیڑی گل تساں کیتی ہے اس تو معافی مانگنو، اللہ دے نبی نو دوبارہ تنگ کرن دی کوشش نہیں کرنی، ورنہ ہو سکدا ہے اللہ دا نبی تانوں طلاق چڑے وے، تساں ساریاں نو طلاق دے کے تے اللہ تہاڈے تو بھی زیادہ بہتر عورتاں نبی علیہ السلام نو عطا فرما رہے وے۔ حضرت عمر فرمانن میرے دل دے وچ یہ گل آئی اور میں ہر بیوی دے کول ون کے گل کرندا گیا۔ نبی علیہ السلام دی ایک بیوی دے کول میں ون کے گل کیتی ہے، اس نے والا کے مینوں جواب دیتا، اے عمر میرا اور میرے خاوند دا معاملہ ہے، میرا معاملہ ہے اور میرے رسول
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او میرے خاوندن انہاں دا معاملہ ہے، تو سانو کیوں نصیحت کرنا ہے؟ تو وانیا سارا اپنا گھر دا مسئلہ ہے، میاں بیوی دے جھگڑے ہو ویندن، اللہ دے نبی ہن احترام کرنیا، لیکن سارے خاوند بھی ہن، میاں بیوی دے آپس دے بھی معاملات ہونن، تو سانو نصیحت نہ کر۔ حضرت عمر فرمانن میں خاموش ہو کے چلانا، اتنے تک قرآن دی آیت نازل ہو گئی، عسیٰ ربہ ان طلقکن، اے نبی دیاں بیویاں اگر تہاڈا نبی تانوں طلاق دے دے وے تو رب اپنے نبی نو خالی نہیں چھوڑنا، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تہاڈے تو بھی زیادہ بہتر بیویاں اللہ اپنے نبی نو عطا فرما دے سی۔ اترائے ایتاں حضرت عمر فرمانن میرے حق دے وچ اس طرح نازل ہوئیاں کہ میرے دل وچ خواہش آئی اور اللہ نے اس خواہش دے مطابق قرآن دی آیات نازل فرما دیتیاں، شریعت دے احکامات نازل فرما دیتے۔ اتنی شان اتنا مقام ملا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ لا یبغض مؤمن عمرہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کوئی مومن نفرت نہیں کر سکتا، ولا یحبہ منافق، اور کوئی منافق حضرت عمر دے نال محبت نہیں کر سکتا۔ جس دے دل دے اندر ایمان ہو سی او دے دل دے وچ حضرت عمر دا بغض اور نفرت کو نہ ہو سی، اور جس دے دل دے وچ منافقت ہو سی او دے دل وچ کہ نہیں حضرت عمر دی محبت نہیں آ سکتی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت ایمان دا ایک معیار اور ایمان دی پہچان، اور انہاں دے نال بغض اور نفرت یہ منافقت دی پہچان اور منافقت دی نشانی۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو ساری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نقش قدم تے انہاں دے طریقہ دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔